الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، اور یقیناً ماہ رجب المرجب کے چاند کے نظر آتے ہی بندے مومن کے دل میں ماہ رمضان کے استقبال کی تیاری کا سلسلہ اور جذبہ شروع ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العظیم ماہ رجب سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر اللہ عز و جل نے ماہ رجب کو بھی حرمت والا مہینہ فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اور خاص طور پر قرآن مقدس میں حرمت والے مہینوں میں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنی جان کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ماہ رجب میں لوگ عمرے کی تیاری کرتے تھے، اور شوال و ذی قعدہ اور ذی الحج کے اندر لوگ حج کی تیاری کرتے تھے، اس بنیاد پر بھی ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا۔ تفسیر در منصور کے اندر موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے حرمت والے مہینے میں جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 سال کی عبادت لکھ دے گا۔ کوشش کریں، یہ روزے نفل ہیں، اللہ توفیق دے تو ضرور رکھیں، چونکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ آج توانائی ہے، روزے رکھ سکتے ہوں تو رکھیں، پھر پتہ نہیں طبیعت ساتھ دے یا نہ دے، تو جب تک اللہ جتنا ساتھ دے نیکی کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے رجب کا 1 دن کا روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور جس نے 8 دن روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، اور جس کسی نے 10 دن روزے رکھے اس نے اللہ تعالیٰ سے جس شے کے بارے میں بھی سوال کیا اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تیرے سابقہ گناہ بخش دیے گئے، پس نیا عمل کر، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جس کسی نے اعمال میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی ماہ رجب کے اندر اگر کوئی شخص نیکیوں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے کہ پہلے کم نیکی کرتا تھا دیگر مہینوں میں، لیکن ماہ رجب میں اس نے نیکیوں میں اضافہ کر دیا، ادھر اس نے بھی اضافہ کیا، مولا بھی ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔
اس لیے ماہ رجب کے اندر نیکی کی کثرت کرنے کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرنا چاہیے، اور روزے کی جو فضیلت آپ نے مجھ سے سماعت فرمائی اس کی طرف بھی اپنی توجہ کو راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں اعمال صالحہ کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس سے مراد وہ رات ہے جبکہ رجب کے 3 دن باقی ہوں، یعنی 27ویں رات۔ بس جس کسی نے اس میں 12 رکعتیں نفل پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھتا رہا اور ہر 2 رکعت پر تشہد کیا اور ان کے آخر میں سلام پھیر دیا، پھر 100 بار یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا، پھر 100 بار رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، یعنی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا جو بھی درود شریف وہ چاہے 100 مرتبہ جس نے پڑھا، تو وہ امور دنیا اور امور آخرت میں سے جو چاہے اپنے لیے مانگے، پھر صبح کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، بشرطے کہ وہ معصیت اور گناہ کی دعا نہ ہو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مراد پوری ہونے کی رات ہے۔ دعائے قبولیت کا مزدہ جاں فضا جو ہے اس مقدس رات میں یعنی 27ویں شب کو نصیب ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات عبادت و ریاضت میں بھی گزاریں، اور جس طریقے سے میں نے تفسیر در منصور کے حوالے سے جو نفل کے حوالے سے 8 رکعت کا تذکرہ کیا، اللہ توفیق دے تو ضرور 12 رکعت کا تذکرہ کیا، اللہ توفیق دے تو ضرور یہ 12 رکعت بھی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ امام علامہ بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت بیان کی کہ مہینوں میں سے رجب کا مہینہ انتہائی حیران کن ہے، وہ شہر اللہ ہے۔ جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرے گا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی، یعنی حکم کی، اور جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بری جنتوں میں داخل فرمائے گا اور اس کے لیے اپنی عظیم رضا واجب کر دے گا۔ اور شعبان میرا مہینہ ہے، سو جس نے شعبان کے مہینے کی تعظیم کی تو اس نے میرے امر کی تعظیم کی، اور جو میرے امر کی تعظیم کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لیے پہلے پہنچنے والا اور ذخیرہ کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی عظیم فضیلت ہے ماہ رجب المرجب کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی کہ ماہ رجب شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو ہمیں اس میں اللہ کی بندگی زیادہ اور خاص طور پر اللہ عز و جل کی نافرمانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری فضیلت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ماہ رجب المرجب کا ایک نام شہر اسم فرمایا، یعنی بحرہ مہینہ۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فتاوی رضویہ میں اس نام کی وجہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مہینہ اپنے ہر قسم کے وقائع یعنی واقعات کی گواہی دے گا سوائے رجب کے، کہ حسنات بیان کرے گا، یعنی ہر مہینہ اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس مہینے کے بارے میں بتائے گا، لیکن ماہ رجب یہ صرف حسنات کے بارے میں، نیکیوں کے بارے میں بتائے گا، اور سیئات کے ذکر پر یعنی گناہوں کے ذکر پر کہے گا میں بہرا تھا مجھے خبر نہیں، اس لیے اسے شہر اسم کہتے ہیں۔ یعنی گناہ کے حوالے سے، سیئات کے حوالے سے
یہ ماہ مبارک اپنے آپ کو اسم یعنی بہرا کہے گا اور کہے گا مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری فضیلتیں اور یہ ساری برکتیں فقط اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرما رہا ہے، اور رب قدیر جل جلالہ چاہتا ہے کسی بھی صورت کسی بھی بہانے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش ہو جائے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں چند چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ماہ رجب میں اس کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ پہلی چیز، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں۔ دوسری چیز، اس ماہ مبارک میں کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ تیسری چیز، اس ماہ مبارک میں درود مبارکہ کی کثرت کریں۔ چوتھی چیز، اس ماہ مبارک کی راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کریں۔ اور پانچویں چیز، اس ماہ مبارک کے روزے رکھیں جتنی بھی اللہ توفیق دے، اور کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ نوافل کی کثرت، نوافل روزے کی کثرت، اس کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہمارے ذمے قضا نمازیں ہوں اور قضا روزے ہوں تو پہلے اس کی ادائیگی کی نیت سے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے ان قضا روزوں اور قضا نماز کو آپ ادا کریں۔ انشاءاللہ جو برکتیں اور فضیلتیں نفل کے حوالے سے احادیث کے اندر موجود ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قضا ادا کرنے کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ ان برکتوں سے بھی ضرور مالا مال فرمائے گا۔ یہ چند گزارشات تھیں آپ کی خدمت میں ماہ رجب المرجب سے متعلق۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اس ماہ مبارک میں جتنی چیزیں میں نے بتائیں اس کے سلسلے میں آپ جد و جہد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور شہر اللہ میں پروردگار جل جلالہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور کثرت سے عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔